السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ کس طرح فرعون نے خواب دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فرعونیوں سے محفوظ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر پہنچنا، گھر کے سب لوگوں نے مشورہ کر کے محلے کے ایک بڑئی سے، جس کا نام سانوم تھا، ایک صندوقچہ لکڑی کا بنوا کر اس سے عہد لیا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ یعنی یہ گھر میں طے ہو گیا تھا کہ انہیں یہاں نہیں رکھنا ہے، اگر یہ یہاں رہے تو فرعون جو ہے ان کو مار سکتا ہے، پھر بار بار سپاہی آتے رہیں گے، لہذا ان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ تو ایک بڑئی کو بلا کر اس سے ایک صندوقچہ بنوایا گیا اور اس سے عہد لے لیا کہ اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ سانوم نے صندوقچہ بنایا، ادھر فرعون کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو شخص ہم کو اس لڑکے کا پتہ دے جو کہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کو بہت انعام دیا جائے گا۔ سانوم کو طمع ہوئی، خبر دینے کے لیے نکلا تو اسے لالچ ہو گیا پیسوں کا فوراً۔ دیکھیے لالچ کتنی بری بلا ہے، حالانکہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ہماری قوم پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہمیں کتنا ستایا جا رہا ہے، لیکن جہاں پیسوں کی بات آئی تو اپنے ہی قوم سے غداری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ نکلا فرعون کو خبر دینے کے لیے اور دروازے پر پہنچا کہ زمین میں ٹخنوں تک دھس گیا۔ جیسے ہی اپنے دروازے سے نکلا تو فوراً ٹخنوں تک زمین میں دھس گیا، اور غیبی آواز کان میں آئی کہ اگر یہ راز تو نے ظاہر کیا تو تجھ کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ فوراً یہ آواز اس کے کان میں آئی۔ سانوم گھبرا گیا اور صندوقچہ عمران کے مکان میں پہنچایا اور عرض کیا کہ مجھے اس پاکیزہ فرزند کی صورت دکھا دو۔ والدہ نے اس کو حضرت موسیٰ کی زیارت کرائی۔ سانوم نے ان کے قدم پاک پر آنکھیں ملیں اور ان پر ایمان لایا۔ چنانچہ سب سے پہلا مومن یہی ہے، اور اس صندوقچہ کی اجرت بھی نہ لی۔ والدہ ماجدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا، عمدہ کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور صندوقچہ میں رکھ کر دریائے نیل پر روتی ہوئی لے گئیں اور خدا کے حوالے کر کے دریا میں بہا دیا۔ بہت بڑی بات تھی یہ بھی، لیکن کیا کریں، ماں سوچ رہی تھی گھر پہ رہا تب بھی نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کہ اس بچے کو اللہ کے سپرد کر کے دریا میں چھوڑ رہی ہوں۔ امید ہے کہ جس نے تنور کی آگ میں میرے بچے کو سلامت رکھا وہ دریا میں بھی سلامت رکھے گا۔ دل بہت بے چین ہوا، مگر قدرتی طور پر تسکین ہوئی کہ یہ بچہ پھر مجھ کو ہی ملے گا۔ یعنی دل بے چین تھا تو اللہ کی طرف سے یہ سکون ملا، ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ بچہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ یہ ان کے دل میں بات آئی کہ میں چھوڑ تو رہی ہوں اپنے بچے کو، لیکن یہ بچہ واپس میرے ہی پاس آئے گا۔ یہ ان کے دل میں ایک یقین پیدا ہوا اللہ کی طرف سے، اور خدا کے حوالے کر کے دریا میں بہا دیا۔ دل بہت بے چین ہوا، مگر قدرتی طور پر تسکین ہوئی کہ یہ بچہ پھر مجھ کو ہی ملے گا۔ دریا سے ایک نہر نکال کر فرعون کے باغ میں پہنچائی گئی تھی، جس کا نام عین الشمس تھا۔ یہ صندوقچہ اس نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ میں پہنچا۔
اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا، فرعون وہیں ٹہل رہا تھا اور صندوقچہ سیدھا فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ اور دیگر خاص لوگ ساتھ تھے۔ اس وقت اس کی بیوی جو حضرت آسیہ ایمان والی تھی وہ اس کے ساتھ ہی میں تھی، اور بھی چند لوگ تھے اور سب ٹہل کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس صندوقچہ کو اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے جو اس کو کھولا تو اس میں حسین و جمیل لڑکا پایا، بولا کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ فوراً اس کا ذہن ادھر ہی گیا کہ نہیں، یہ وہی لڑکا ہے کہ اس کی ماں نے جو ہے ایسا کر کے چھوڑ دیا ہوگا، یہ وہی لڑکا ہے جس کی نجومیوں نے خبر دی تھی۔ یہ میرا کمال ہے کہ وہ خود بخود میرے پاس آ گیا، کہا میں خدا ہوں نا، تو یہ میرا کمال ہے کہ دیکھو کتنا ہی بچایا، وہ خود بخود چل کر میرے پاس آ گیا، اس کو بھی فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی آپ کا حسن و جمال دیکھ کر آپ پر عاشق ہو گئیں، اور فرعون سے بولی کہ تو نے محض گمان سے ہزارہ بچے قتل کرا دیے، صرف سوچ سوچ میں، گمان میں کہ کیا معلوم یہ ہو، کیا معلوم یہ ہو، ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا، اس کو قتل نہ کر، یہ بچہ شاید کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ خدا نے میری گود بھر دی۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ ادھر مریم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ماں کو خبر دی کہ بھائی تو فرعون کے پاس پہنچ گیا، خبر دی وہ کہ جس کو جو ہے ہم چاہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو، وہ تو اور فرعون کے ہی پاس پہنچ گئے۔ ماں بے قرار ہو گئی، مگر رب کی طرف سے القا ہوا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تم کو ہی ملے گا۔ اللہ کی طرف سے کہ دل میں یہ بات ڈلی کہ مت گھبراؤ، تم نے اللہ کی حفاظت میں دیا ہے بچے کو، تمہارا بچہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ اب حضرت آسیہ نے شہر کی دائیاں دودھ پلانے والیاں بلوائیں جو کہ ان کو دودھ پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا، جو دائی آتی آپ دودھ ہی نہیں پیتے کسی کا، جو دائی آتی دودھ نہیں پیتے۔ مریم بھی وہاں موجود تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں موجود تھیں، دیکھ رہی ہیں سب کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہاں موجود تھیں۔ کہنے لگیں کہ ایک بہت قابل دائی ہے جس کا دودھ بہت اچھا ہے، اس شہر میں رہتی ہیں، فرماؤ تو اس کو بھی بلا لاؤں۔ فرعون بولا فوراً لاؤ۔ وہ اپنی والدہ کو لے گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا اور ان کی گود میں سو گئے۔ فرعون نے ان کی ایک اشرفی روزانہ اجرت مقرر کر دی اور کہا تم اس بچے کی پرورش کرو۔ قدرت کے قربان فرعون نے جس کے ڈر سے 12,000 بچے ذبح کرائے، اس کو خود پرورش کر رہا ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو مسلمانوں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کسی فلم کی کوئی کہانی سن رہے ہو کہ ناٹک ہے، اصلی تھوڑی ہے، یہ قرآن پاک کی خبر ہے، حق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ جو اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمن سے ہی اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ جو اس کو مارنا چاہتا ہے وہی حفاظت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا حفاظت کرنے والا تو پروردگار عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی ہے کہ حضرت علامہ قمر غنی عثمانی صاحب جو ہیں وہ بھی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں اور ہندوستان کے قانون کے دائرے میں کر رہے ہیں۔ لہذا حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہو۔ اور میڈیا تو جانے کیا کیا کہتا ہی رہتا ہے، میڈیا پر جو ہے حکم لاگو نہیں ہوتا ہے، حکم جو ہے وہ کچہری لاگو کرے گی۔ ہندوستان کی کچہری میں فیصلہ ہوگا کہ وہ بے قصور ہیں یا باقصور ہیں۔ لہذا حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قمر غنی عثمانی صاحب کو فوراً رہا کیا جائے
انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کے سزا کے قائل ہیں، اور یقیناً ہم بھی قائل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہر مسلمان قائل ہے کہ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے سزا دی جائے، لیکن کیونکہ یہ ہندوستان ہے، یہاں ہندوستان کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہی وہ بھی کہتے ہیں، یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو قانون ہے اس کے حساب سے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کو سزا دی جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، بلکہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کوئی ہو وہ اس بات کو مانے گا کہ کوئی بھی کسی بھی دھرم گرو پر کوئی ٹپڑی نہ کرے، اس سے سوائے دنگا کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی دھرم کا تعلق رکھنے والا ہو۔ اور یہی بات جو ہے قمر غنی عثمانی صاحب نے بھی کہی، یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو بھی توہین کرے گا ہم ہندوستان کے قوانین کے مطابق اس کا مقابلہ کریں گے، لڑتے رہیں گے۔ کوئی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ تحریک فروغ اسلام کو یہ ایک تحریک نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے بچے بچے کے دل میں یہ بات موجود ہے۔ آپ ایک تحریک بند کر دو گے، تحریک بند کرنے سے کیا ہوگا؟ اسلام کا بچہ بچہ جو ہے اس بات کا قائل ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ، کہ ہمارے نبی کی شان میں جو بھی توہین کرے گا اس کو سزا ضرور دی جائے گی۔ یہاں ہندوستان ہے تو ہندوستان کے قانون کے مطابق دی جائے۔ ہم اس کا مطالبہ کرتے رہیں گے، جو ہمیں ہندوستان کے قانون نے حق دیا ہے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں احتجاج کرتے رہیں گے۔ آپ ایک کیا 1000 قمر غنی عثمانی دیکھیے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ ایک کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ ہر مسلمان قمر غنی عثمانی کی آواز بن کر کھڑا ہوگا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ہمیں صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ جب اللہ مارتا ہے تبھی مرتا ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے کوئی کسی کو مار سکے۔ تو 2 برس تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ اس مدت کے گزرنے پر ایک خچر بھرا ہوا سونا اور کئی اونٹ لدے ہوئے دیگر نفیس تحفے دے کر عائز یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رخصت کیا۔ ماں اپنے بچے کی پرورش پر اجرت نہیں لے سکتی، یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اس پر واجب ہے اور واجب کی اجرت لینا منع، مگر موذی کافر کا مال جس طرح ہاتھ لگے لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کے پرورش پہ اجرت نہیں لے سکتی، وہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ موذی کافر کا حال جیسے بھی مل جائے رکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن نشیں رکھو۔ اسی لیے اب دے رہا ہے اپنی خوشی سے، کوئی ہم بدعہدی تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تھوڑی کر رہا ہے کہ ہم نے اس سے ادھار لے لیا اور پھر ہم نے مال لیے پیسے، وہ خوشی سے دے رہا ہے اپنے، تو ہم لے سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ہندوستان میں بینکوں سے جو لوگ کہتے ہیں بیاض ہے بیاض ہے بیاض ہے، سود ہے سود ہے، مسلمان کو بتایا گیا کوئی سود نہیں ہے، وہ بیاض کہتے ہیں تمہارے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پیسہ لینا تمہارے لیے جائز ہے، جو بینکوں سے پیسہ بڑھتی ملتا ہے اس کو سود سمجھنا بھی غلط ہے۔ مسلمان کو ہرگز اسے سود نہیں سمجھنا چاہیے، وہ کہیں یہ بیاض ہے، وہ کہیں یہ سود ہے، وہ جانے مسلمان کے لیے وہ سود نہیں ہے نہ وہ بیاض ہے۔ اسی لیے عائز نے فرعون سے یہ مال لیا، نیز اگر وہ فرما دیتی کہ میں اس کے ماں ہوں تو قتل کر دی جاتی، اس عذر کی وجہ سے بھی اجرت لینی جائز ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، پھر حضرت آسیہ نے خود ان کی پرورش شروع کر دی اور فرعون بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ جب آپ 3 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون آپ کو گود میں کھلا رہا تھا کہ اچانک آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر ایک تماچا مارا۔ 3 سال کے ہو گئے، گود میں کھلا رہا تھا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ نے داڑھی پکڑ کے ایک چاٹا مارا۔ فرعون غصے میں بھر کر آسیہ سے بولا کہ یہ بھی وہی بچہ معلوم ہو رہا ہے۔ پھر اس کا ذہن گیا کہ یہ وہی بچہ ہے، بار بار ذہن جا رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب حفاظت فرمانے والا ہے تو وہ ذہنوں کو پلٹ دیتا ہے۔
یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں ایک خوشخبری اور مجھے خبر آئی ہے ابھی کہ گجرات ATS نے یہ مان لیا ہے کہ تحریک فروغ اسلام جو ہے یہ جو ہے کوئی آتنکوادی سنگٹھن نہیں ہے اور اس کا کسی آتنکوادی سنگٹھن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے مسلمانوں کی ہیں، اور ہماری نیتیں صاف ہیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمیں ملے گی، ہے نہیں؟ جب یہ مانا ہے تو آگے بھی جو ہے بے قصور ہی ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی، باعزت بری بھی ہوں گے۔ ایک دن فرعون اور اچھا بولا کہ یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے، دیکھو اس نے میری یہ بے حرمتی کی۔ آسیہ فرمانے لگی کہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کے فعل کا اعتبار نہ کرنا چاہیے، یہ تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اچھا امتحان کرو، ایک تشت میں سونا رکھ دو، دوسرے میں آگ، اگر یہ آگ میں ہاتھ ڈال دے تو واقعی تم ٹھیک کہتی ہو۔ ایسا ہی کیا گیا، ایک تشت میں سونا رکھ دیا گیا اور ایک میں آگ۔ اب دیکھتے ہیں فرعون موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کس میں ڈالتے ہیں۔ قریب تھا آپ سونے کی طرف دوڑتے، موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف بڑھنے لگے، مگر حضرت جبرائیل نے آپ کا رخ آگ کی طرف کر دیا۔ فوراً حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور آپ کا رخ آگ کی طرف کر دیا۔ آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سا انگارہ منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور آپ کو لکنت ہو گئی۔ تب فرعون کو آسیہ کی بات پر پورا یقین ہوا۔ آپ کے زمانے پرورش میں فرعون نے آپ کے بہت سے معجزے دیکھے۔ ایک بار آپ نے مرغ سے تسبیح پڑھوائی، ایک دفعہ پکے ہوئے مرغ کو زندہ فرمایا، جس سے کہ فرعون کے دل میں آپ کا رعب بیٹھ گیا، مگر غلبہ محبت اور اپنی بیوی کی وجہ سے قتل نہ کر سکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تقریباً جوان ہوئے تب آپ کا میلان قلبی بنی اسرائیل کی طرف ہوا۔ جب آپ جوان ہو گئے تو آپ قدرتی طور پر بنی اسرائیل سے محبت کرنے لگے، بنی اسرائیل سے محبت کرنے لگے۔ آپ ان سے ہی میل جول زیادہ رکھتے تھے۔ فرعونیوں کو ناگوار گزرتا تھا مگر کچھ دم نہ مار سکتے تھے۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تب ایک دن سرداران بنی اسرائیل کو علیحدہ کر کے ان سے پوچھا کہ تم فرعون کی مصیبت میں کب سے مبتلا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہت عرصے سے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے، تم نذر مانو کہ جب رب تعالیٰ کو اس سے نجات دے، جب رب تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دے تو تم وہ پوری کرو۔ ان سب نے کہا کہ کیا نذر مانے؟ آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی نذر مانو۔ یا اللہ تو ہمیں فرعون سے نجات دے دے تو ہم تیری اطاعت و فرما برداری کریں گے، اس کی نذر مانو۔ سب نے نذر مان لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے روانگی۔ جب آپ 30 سال کے ہوئے تو ایک دن ایک قبطی اور اسرائیلی میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ قبطی اسرائیلی کو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا، وہ انکار کرتا تھا۔ اسرائیلی نے آپ کو پکارا کہ اے موسیٰ مجھے اس ظالم سے نجات دلاؤ۔ آپ نے قبطی کو ظلم سے منع کیا، وہ باز نہ آیا۔ آپ نے کہا کہ کیوں زبردستی کسی سے کر رہے ہو، رہنے دو، جب نہیں اٹھانا چاہتے تو مت اٹھواؤ۔ لیکن وہ باز نہ آیا۔ آپ نے اس کو مکہ مارا، جب باز نہیں آیا تو ایک گھوسا مارا۔ جلالی تو بہت تھے، جس نے ملک الموت کے مار دیا، موت کے فرشتے کے مار دیا، وہ کیا ہوگا؟ اور ایک ہی ہاتھ میں آنکھ نکل گئی فرشتے کی۔ اب بتاؤ ان کے مکے کا عالم کیا ہوگا، انسان کا کیا عالم ہوگا جس کے مارا ہوگا۔ کہنا آپ نے اس کے مکہ مارا جس سے قبطی مر گیا، ایک ہی مکے میں مر گیا، دوسرے مکے کی ضرورت نہیں، نبی کا مکہ تھا۔ قبطی مر گیا، اسرائیلی اپنے گھر گیا، خیال رہے کہ آپ نے قبطی کو ہلاک کرنے کے ارادے سے نہ مارا تھا۔ اپنے سوچا تھا مر جائے گا، اپنے تو ایسے ہٹانے کے لیے مارا، ہٹ رہا نہیں ہٹ رہا، وہ مری گیا، اس میں نہ مارا تھا، صرف چھڑانے کے لیے۔ وہ اتفاقیہ مر گیا، اتفاقیہ پر یہ قصاص نہیں ہوتا، نیز وہ کافر حربی تھا جس کا قتل گناہ بھی نہیں۔ کچھ روز بعد تو سارے ہی قبطی ہلاک کیے گئے۔ الغرض فرعون کو خبر پہنچی، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے۔ جب فرعون تک بات پہنچی کہا نہیں، موسیٰ ایسا نہیں کر سکتے، تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ دوسرے دن وہ بنی اسرائیلی دوسرے قبطی سے الجھا ہوا تھا، دوسرے دن وہ پھر کسی اور سے، ایک اور قبطی اور بنی اسرائیل وہی تھا، دونوں میں پھر لڑائی ہو رہی تھی۔
آپ کو دیکھ کر آپ سے فریاد کی، آپ نے اسرائیلی کو جھڑکا اور چاہا کہ اس قبطی سے چھڑا دیں، تو اس وقت آپ نے اسرائیلی کو جو ہے جھڑکا، روز لڑنے لگتا ہے، تو کل بھی لڑ رہا تھا، میں نے مکہ مار دیا، وہ مر گیا تھا، کہا تو نہیں، آج پھر لڑائی ہو رہی ہے، اسرائیلی کو ہٹایا اور قبطی سے چھڑا دیں۔ اسرائیلی سمجھا کہ آج مجھے مار رہے ہیں، تو وہ یہ گھبرا گیا، انہوں نے سوچا لگ رہا کل اسے مارا تھا، آج مجھے ماریں گے، وہ ایک مکے میں وہ مر گیا تھا، آج میں مر جاؤں گا، تو وہ گھبرا گیا، وہ چیخا کہ اے موسیٰ کل تو نے قبطی کو مارا تھا، کیا آج مجھے مارے گا؟ وہ گھبرا کے یہی کہہ دیا کہ کل قبطی کو مارا تھا، کیا آج مجھے ہلاک کرنا ہے؟ یہ بات لوگوں نے سنی اور فرعون کے پاس گواہی دی۔ اب اس وقت بہت لوگ موجود تھے تو سب نے سن لیا، تو جا کر فرعون کے پاس گواہی دی کہ نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہمارے سامنے اس بنی اسرائیل نے خود قبولی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی قبطی کو مارا ہے۔ قبطی سرداروں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم قبطی کا ان سے قصاص لیں۔ فرعون نے ایسا کرنے میں تأمل کیا۔ اس مجلس میں ایک شخص موجود تھا جس کا نام حزقیل تھا، اور وہ در پردہ ایمان لا چکا تھا۔ اس نے موسیٰ کو خبر دی کہ آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ موسیٰ بے سر و سامان مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے ہجرت کر لی، فوراً مصر کو چھوڑا اور مدین چلے گئے، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر ٹھہر گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کے یہاں ٹھہر گئے، اور ان کی لڑکی سے جن کا نام صفورہ تھا نکاح کیا۔ 10 سال وہاں رہے، پھر مصر کی طرف تشریف لائے۔ راستے میں آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر 40 سال تک مصر میں فرعون کے مقابلے میں مشغول رہے اور تبلیغ احکام فرماتے رہے۔ یہ واقعہ خیال میں رکھنا چاہیے، آئندہ کام آئے گا، آگے جو آئے گی، اور تو اتنا واقعہ آپ لوگ ذہن نشین رکھیں کہ کس طرح آپ مصر سے مدین گئے، وہاں شادی ہوئی، واپسی میں راستے میں آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر جو ہے آپ فرعون کی طرف آئے اور فرعون کو تبلیغ کی۔ 40 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن فرعون نہیں مانا۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لی۔